وہ ایسا ہوا کہ 2 سال پہلے اسی طرح سے ایک دوست جو ہے نا وہ میرے پاس آئے. پہلے مجھے مرزا صاحب کی ویڈیوز بھیجتے رہتے تھے، آپ سنیں، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. وہ میں توجہ ہی نہیں دیتا تھا. وہ ایک مرتبہ نا کتابچہ لے کے آ گئے، یہ والا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. تو ان کے پاس اس کی فوٹو کاپی تھی. کہتے ہیں حافظ صاحب آپ یہ پڑھیں اور مجھے آپ کی اس پہ رائے چاہیے. میں نے کتابچہ رکھ لیا، میں نے نہیں پڑھا. ایسی گھر میں نا بہت لوگ کتابیں دے جاتے ہیں، بندہ توجہ ہی نہیں دیتا. ایک دن میں ایسے فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا پڑھوں تو صحیح کیا ہے اس میں. تو میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتابچے. اچھا اس میں جو یہ اب میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں. کتابچے میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک آیت نقل کی تھی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو. یہود النصارہ کے کانٹیکس میں یہ آیات جو ہے وہ قرآن میں آئی ہیں. اسی طرح حدیث بھی نقل کی کہ جو علم کو چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے آگ کی لگام ڈالیں گے. تو گویا یہ بات کہی مرزا صاحب نے کہ علماء جو ہے نا وہ حق بات کو چھپا رہے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے. جب یہ دو چیزیں میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ میں نے اب پورے کتابچے کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس بندے نے حق چھپایا کہ نہیں. اور میرے لیے بس یہی ایک بات ہے کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو نہ کروں، میں اس کی بات کی تصدیق کروں یا نہ کروں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ بندہ اگر وہ خود اس کام میں ملوث ہے کہ جس کا وہ دوسروں کو تانا دے رہا ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، پھر وہ بھی ان جیسا ایک ہے. تو میں نے وہ پھر کتابچہ وہ میرے گھر میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، وہ فوٹو کاپی ہے، اس پہ بڑے آپ دیکھیں گے نوٹس لگی ہوئی ہیں. یہ بعد میں کسی نے مجھے اس کی کلرڈ کاپی لا کے دی. وہ پھر میں بیٹھ گیا جم کے اور میں نے پھر اس پہ نوٹس لینا شروع کر دیا. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ پہلی نظر میں کتابچہ پڑھ گیا. میں نے کہا نہیں، یہ پہلا میرا تاثر یہ بنا کہ نہیں، بندے نے چیزیں چھپائی ہیں. میں نے فوراً اپنے دوست کو فون کیا. میں نے کہا یار تم میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ پڑھ کے تو میں خود مجھے جو ہے نا وہ ہو گئی. پہلے تو میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا، میں نے پڑھ لیا ہے تو اب میں بے چین ہوں. اس بندے نے چیزیں چھپائی ہیں. کہتے ہیں حافظ صاحب اگر چیزیں چھپائی ہیں تو چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اگر وہ ٹائم دے دیں تو ہمارے ایک اور دوست تھے حاسم مغل صاحب، وہ ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے. تو وہ 3 مہینے لگ گیا ان کو ٹائم لینے میں. وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، کچھ سیکورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، بہرحال ہم اس میں کچھ نہیں کہتے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء کو فیس نہیں کرنا چاہتے، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے بھائی ٹائم دیں نہ دیں. لیکن بہرحال ایک میسج سوشل میڈیا پہ بہت گھومتا رہتا ہے، جو عالم دین آنا چاہے موسٹ ویلکم. ایسا ہے کچھ نہیں، مطلب یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. بلکہ اگر کوئی کہے تو کل ہی ہم چلیں گے، اپنی گاڑی پہ میں آپ کو بھی لے جاؤں گا. تو ایسا نہیں. پھر جو ہے نا انہوں نے کہا آنا کیوں چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ جی اس طرح سے سوال کچھ پیدا ہوئے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کہتے ہیں لکھ کے دیں. آپ سوال پہلے آپ لکھ کے دیں. میں نے ایسا کیا کہ وہ 5 سوال لکھے. ویسے مجھے سوال بہت ڈھیر پیدا ہوئے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ فائدہ نہیں. مجھے وہ سوالات لکھنے چاہیے جو بہت اہم ہوں اور مین ہوں، مطلب بندے کو فوکس رہنا چاہیے، اگلے کو تنگ کرنا بھی مقصود نہیں ہے. 5 سوال کافی ہیں. میں نے وہ سوال لکھ کے بھیج دیے. 1 مہینہ ہو گیا. اب دیکھیں بات یہ ہے 5 سوالات میں آپ کو بھی لکھ دوں، کوئی بھی بندہ 1 مہینے میں اچھی خاصی تیاری کر سکتا ہے. آج کل ہم گوگل کے زمانے میں، مولانا گوگل، علامہ گوگل، سب کچھ موجود ہے. 1 مہینے کے بعد یہاں سے ہم 4 ساتھی گئے وہاں انجینئر صاحب کے پاس جہلم میں. اب لاہور سے جہلم اچھا خاصا فاصلہ ہے جی ٹی روڈ سے، اور 3 مہینوں سے رابطے میں ہیں، راستے میں پورے رابطے میں ہیں. ان کے دوستوں کے ساتھ ہم آ رہے ہیں، آج کا ٹائم طے ہوا ہے، یہ سوالات ہیں، سارا کچھ دیا ہوا ہے. وہ ایک کنورسیشن چل رہی ہے، مطلب لمبی چوڑی. واٹس ایپ میسیجز کی بھرمار ہے. جب ہم وہاں ادارے میں پہنچے ہیں تو انہوں نے اچھی طریقے سے ماشاءاللہ ان کے جو ساتھی تھے ملے، ویلکم کیا.
پھر اس کے بعد مرزا صاحب آئے تو وہاں اور بھی لوگ ان سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، کوئی 15-20 لوگ تھے. تو میں ساتھ بیٹھ گیا، میں اپنی کو کتابیں بھی لے کے گیا ہوا تھا، کوئی 4-5 کتابیں تھیں، وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی. تو ساتھ میں کہا کہ جی خوشی ہوئی، ہم تو اپنے سوالات کے لیے آئے ہیں، تو بس ہماری ایک خواہش ہے، اور اس خواہش کا اظہار ہم 1 مہینے سے کر رہے تھے. یہ ہم نے وہاں پہ یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری خواہش یہ ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہمیں آپ ریکارڈنگ کرنے دیں، جو ہماری کنورسیشن ہو یا جو ہم سوال کریں آپ ہمیں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے دیں. چلیں آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے، ہم کیمرہ لے کے گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ ان کے پاس کیمرہ تھا، 4 ساتھی تھے. اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک کاپی آپ ہمیں دے دیجیے گا. اور انہوں نے جو ان کے اسسٹنٹ تھے، ابرار صاحب تھے اور لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ جی مرزا صاحب سے بات ہوگی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو مرزا صاحب نے ایک تو کہا کہ جی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، اور چلیں کوئی بات نہیں تھی. لیکن دوسری بات نا مجھے بڑی عجیب لگی، کہتے ہیں جس نے آڈیو ریکارڈنگ بھی کی نا اپنے موبائل پہ تو قیامت والے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا. میں نے کہا یہ مطلب کیا، آپ کی بات ہوئی مطلب یہ کیا، مطلب اگر آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو ہم نے 1 مہینے پہلے جو ہے وہ 5 سوالات دیے ہیں، ہم ان کے جوابات لینے آئے ہیں، اب آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ہم اس کی کوئی ریکارڈنگ کر لیں، آپ نے جو جواب دینا. اچھا میں نے انہیں یہ بھی کہا دیکھیں میں کراس کوسچن نہیں کروں گا، میں سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد میں اس پہ کوئی سوال ہی نہیں کروں گا، کوئی آبجیکشن نہیں کروں گا، جو آپ کا جواب ہے مجھے ایکسیپٹڈ ہے، میں نے نہیں کوئی کراس کوسچن نہیں کرنا، یہ ہم طے کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بات یہ ہے تو میں تو کیڑے سوال، وہ اس طرح پنجابی میں شروع ہو گئے کہ وہ ابرار کی طرف دیکھ کہتے ہیں وہ کیڑے سوال کنے سوال. ہم تو اور حیران ہو گئے. وہ میرے ساتھی جو تھے جنہوں نے وقت لیا تھا وہ بھی بڑے شرمندہ ہوئی ہے، کہنے لگے یار حافظ صاحب ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی. نہیں کوئی سوال نہیں، جاؤ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سوالوں کی، کیا ان کے جواب. آپ پھر ایسا کریں آپ ایک سوال کر لیں. تو خیر اس طرح سے میں نے ایک سوال کیا، اس کا الٹا سیدھا انہوں نے جواب دیا. وہ باوجود ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا، ہمارے ایک دوست نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر لی، اپنے طور پہ کر لی تھی، اس نے مجھے واپسی میں بعد میں بتایا کہ میں نے پھر کہا کہ نہ اس کو وائرل نہ کریں آپ. تو وہ سوال یہ تھا کہ صحیح حدیث میں اور صحیح الاسناد حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، تو وہ ان کو سوال سمجھ ہی نہیں آئی. بیسیکلی دیکھیں نا، باتیں جو ہے وہ گہری ہیں، اس طرح سے دین کا علم تو حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے کہنے لگے یار یہ مدرسے میں جا کے کیا مطلب جھک کیا مارتے ہیں، 8 سال جا کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ عربی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کون سے دینی علوم آپ جا کے سیکھتے ہو، وہ سارا کچھ تو اردو میں موجود ہے. تو بلکہ ان کا جملہ ایک بڑا معروف ہے، جو لوگ اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے تھے کہ یہ ویل ری انوینٹ کرنے والی بات ہے، یعنی عربی سیکھنا مطلب پہیا پہلے ایجاد ہو گیا، دوبارہ ایجاد کر کے آپ نے کیا تیر مارنا ہے. تو عربی جو ہے نا، اب چونکہ اردو ترجمے موجود ہیں تو اب عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اس کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے اردو ترجمہ بھی اصل میں کیا ہے، درمیان میں آپ ایک میڈیم ڈال لیتے ہیں، وہی جسے آپ بھاگ رہے تھے بابوں سے، تو اب آپ کو بابوں کے اوپر اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ عربی براہ راست سیکھ جائیں تو آپ درمیان میں سے وہ مترجم بابے کو بھی نکال سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ہو گئے نا. تو یہ تو خود آپ کی فلسفی ہے کہ ہمیں درمیان میں نہیں ڈالنا، ہم نے علمی کتابی بننا ہے. تو علمی کتابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے، اور آپ اللہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو جائیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو جائیں. درمیان میں سے ٹرانسلیٹر کو بھی نکال دیں آپ، ٹھیک ہے، ایک ٹرانسلیٹر ایک ترجمہ کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، آپ ایک کے پکڑوں گے دوسرا دوسرے کا لے لے گا. قرآن کے 70 ترجمے موجود ہیں، ساروں نے ایک جیسے تو نہیں نہ کیے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح سے حدیث کے تراجم بھی آپ دیکھ لیں. تو بہرحال اس پہ وہ کافی غصے بھی ہوئے، اور شروع میں بڑے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا، آپ کو کسی نے بھیجا ہے. وہ صحیح بات ہے، ہمیں کس نے بھیجنا تھا، وہ مجھے میرے دوست نے کتابچہ پکڑا دیا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے مطلب ایک جوش چڑھ گیا تھا. بلکہ میں تو جاتے انہیں کہہ رہا تھا یار اچھا ہے، ان کے لیے کوئی مٹھائی وٹھائی لے جاتے ہیں. وہ اب مجھے بڑے ہنستے ہیں، آپ صاحب آپ تو مٹھائی لے کے جا رہے تھے. تو خیر انہوں نے پھر
مرزا صاحب کے جو اسسٹنٹ وغیرہ تھے وہ تو اچھے طریقے سے ملے، لیکن مرزا صاحب کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بہت مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایل مینرڈ جو پیپل ہوتے ہیں بس ان کے جیسا تھا. مطلب جاتے ہی کہ جی آپ کو پتہ نہیں توصیف الرحمان نے بھیج دیا ہے، فلاں نے بھیج دیا. بھائی میں تو کبھی ملا ہی نہیں اس سے زندگی میں. صحیح بات ہوئی ہے وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں صاحب، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ سعودی عرب میں ہیں یا کہاں ہیں. صحیح بات. تو اب اس طرح سے شک کرنا کہ کسی نے آپ کو بھیج دیا، یہ سارے میرے اوپر بھونک رہے ہیں، بھونکتے. بھائی بات یہ ہمیں ایک سوال پیدا ہوا، آپ کا کتابچہ ہم نے پڑھا، ہم سوال کا جواب پوچھنے کے لیے آ گئے، آپ پیچھے سے کوئی پتہ نہیں ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہے کہ کس نے ان کو بھیج دیا ہے. جیسے ہمارے ہاں وہ سارے مذہبی کیا کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے یہودی سازش تلاش کرتے ہیں. تو آپ نے بھی وہی مولویوں والے کام شروع کر دیے کہ جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ سے کوئی بات سمجھنے کے لیے، کوئی بات جو ہے وہ کرنے کے لیے، تو آپ اس پہ کہیں کہ جی یہ علماء کی سازش ہے اور میرے پلانٹ کر کے انہوں نے بھیجا ہے اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ وہ. تو اس قسم کی انسیکیورٹی ان میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور وہ میں نے فیل کی. پھر مطلب یہ بھی کہا آپ ہمارے درس میں بیٹھے، ہم تو بیٹھ گئے. تو اس میں بھی ان کا ایٹیچیوڈ اچھا نہیں تھا. دوران درس بھی نا مطلب انہوں نے مس بہیو کیا. وہ میں اور میرے دوست ایک طرف ایسے ہم ایک ساتھ بیٹھ گئے تو کہتے ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے، تم دونوں نے اکٹھے نہیں بیٹھنا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب لوگ آئے ہیں 40-50 لوگ، وہ جیسے درس دیتے ہیں نا یہاں بیٹھے ہیں 40-50 لوگ. ہم ساتھی تھے، ظاہری بات ہے لاہور سے آئے تھے، اگر ہم دو اکٹھے بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں تم دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. وہ میرے دوست تھوڑا سا وہ غصے والے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی. تو میں نے کہا نہیں یار غصہ نہیں کرنا، ہم ان کے ادارے میں آئے ہیں تو آپ غصہ نہ کریں. میں پھر وہاں سے اٹھ گیا. تو اب اس قسم کی بہت چیزیں تھیں مطلب وہاں پہ نا نوٹ کرنے والی، جو میں نے نوٹ کی. مطلب ان کے ایٹیچیوڈ پرابلم بہت زیادہ تھا جس کا وہ بلیم کرتے ہیں علماء کو، اور اس سے میرا دل بہت کھٹا ہو گیا. اچھا جاتی ہوئی میرا دل اتنا کھٹا نہیں تھا ان سے. میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک آدمی جو ہے وہاں مرزا صاحب نے میں نے سے ایک بات کی، میں نے یہی بات کی. میں نے کہا دیکھیں بات یہ آپ کے کتابچے کا پہلا پیج میں نے پڑھا نا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ آپ نے کوئی چھپایا ہے حق کے نہیں چھپایا. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا آپ نے چھپایا. کہتے ہیں کیا چھپایا؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے کتابچے کا موضوع تھا خلافت و ملوکیت، یعنی ساری روایات ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے اپنے کتابچے میں لے کے آئیں، اور آپ نے صحیح مسلم کی روایت جو کہ مستند ترین روایت ہے وہ آپ نے نقل نہیں کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دین 12 خلفاء تک جو ہے وہ غالب رہے گا، یا اسلام 12 خلفاء تک غالب رہے گا. کہ بھائی میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کی ہے، فلاں ویڈیو میں وہ فلاں نمبر، وہ مسئلہ نمبر جیسے کر کے کہتے ہیں نا وہ فلاں، اس کے اوپر پوری ویڈیو. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اب یہ عام آدمی کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں اپنے اس جواب سے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ وہ صحیح مسلم والی روایت اپنے کتابچے کے ایڈیشن میں ڈال دیں، اور اس میں جو حدیث سفینہ ہے نا کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، یا حدیث حذیفہ ہے نا کہ اس کے بعد ملوکیت ہوگی، یہ دونوں آپ ویڈیو میں علیحدہ علیحدہ کلپ چڑھا دیں تو آپ کا مقدمہ ثابت ہوگا. یہ کتابچہ پڑھ کے کوئی اس بات تک پہنچ پائے گا جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کبھی. تو یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں آپ نے یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو تو آپ سے متعلق یعنی آپ کے مقدمے کو سپورٹ کرنے والی ضعیف روایات بھی تھی، وہ بھی آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے، اور جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی تھیں وہ آپ نے چھپا لی، وہ آپ نے نہیں بیان کی، اور اس میں آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ میں نے ویڈیو میں بیان کی ہیں. بات یہ کہ یہی کام کر لیں، یہ ساری جو آپ نے یہاں بیان کر دیں یہ ویڈیو میں بیان کر دیں، جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بیان کی وہ کتابچے میں بیان کر دیں، کتابچہ چھاپ دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جی کیا ثابت ہوتا ہے. کیا ثابت ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ثابت ہوگا جو ان کا موقف نہیں ہے. تو یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ لیم ایکسکیوز ہے. ان کو وہ روایات بیان کرنی چاہیے تھیں، جیسے معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ ایسی ملوکیت جو رحمت والی ملوکیت ہے اس کا زمانہ ہے. اب اس کی سند صحیح ہے، اوپر ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس کی سند تو ٹھیک ہے، علامہ البانی نے کہا ہے. تو آپ یہ روایت کیوں نہیں لے کے آئے کہ خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت کا زمانہ ہوگا؟ آپ بیان تو کر لیں نا.
مطلب آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ ادھر کی بھی روایتیں دیکھ لیں ادھر کی بھی دیکھ لیں. مطلب ان بائسڈ آدمی ایسا ہی ہوتا ہے نا جو سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی. تو جو کام آپ بلیم کر رہے ہیں کہ علماء نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک سائڈ کی روایتیں جو ہے حدیثیں لوگوں کو خطبہ جمعہ میں سنائی, وہی کام آپ نے یہاں پہ کتابچے میں کیا کہ آپ نے ایک سائڈ کی روایتیں جمع کر دی. تو یہ نہیں, مطلب اس کتابچے میں واضح طور پہ نظر آتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ جسٹ آپ حدیثیں جمع کر دیں, بہت اچھا کام ہوتا اگر وہ اس موضوع پہ ساری حدیثیں لے آتے, ادھر کی بھی ادھر کی بھی. لیکن جب آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ کچھ حدیثیں آپ سکپ کر گئے جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی تھی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ حدیثوں کے اوپر نوٹ لگا دیے, جہاں حدیث جو ہے وہ آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے نوٹ لگائیں. جہاں حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جا رہا تھا, آپ نے نیچے نوٹ لگا کے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک, مزید یہ آپ نے کام کیا کہ آپ نے درمیان میں بریکٹیں لگا دی. اس کے علاوہ آپ نے مزید یہ کام کیا کہ بابوں کے اقوال نقل کرنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, بابوں کا رد کرتے کرتے اب اس کتابچے میں اچھا اوپر ہیڈر کیا چل رہا ہے, ہیڈر یہ چل رہا ہے کہ جی صرف اور صرف قرآن اور صحیح حدیث, اس کی روشنی میں. قرآن تو اس میں ہے نہیں کوئی, مطلب روایات بیسیکلی انہوں نے بیان کی ہیں, احادیث نقل کی ہیں, وہ ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات ہے قرآن میں تو یہ سارے مشاجرات صحابہ تو نہیں نہ بیان ہوئی ہے, یہ تو تاریخ تو نہیں نہ بیان ہوئی. قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہی ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوئی ہیں اللہ کے رسول کے بعد, تو وہ قرآن میں تو نہیں نہ ہو سکتے, تو ظاہر بات ہے احادیث میں ہوں گے. تو یہ قرآن بھی بہرحال ایک اضافی طور پہ لگا دیا کہ محض قرآن سے, قرآن میں تو یہ موضوع ہے ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. احادیث میں البتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں بھی بابوں کے اقوال بھی لے آئے, پھر ضعیف حدیثیں بھی لے آئے. تو ایک نقطہ تو ہم نے ابھی تک یہ بات کہی ہے, اس کتابچے میں ایک مسئلہ یہ ہے جو مجھے اعتراض ہے, مجھے جو آبجیکشن ہے, ایک بڑا آبجیکشن ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان بائسڈ آدمی, ایک ٹرو ریسرچر, ایک سچا محقق اگر اس موضوع پہ ریسرچ کرتا تو وہ روایتیں بھی لے کے آتا جو ان کے خلاف جا رہی تھی. مطلب کتنا سائز بڑھ جاتا کتابچے کا. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے بھی تو 72 بیان کی ہیں نا, 32 صفحات کا کتابچہ ہے, آپ 10-12 اور روایتیں بیان کر دیتے, 2 صفحے بڑھ جاتے, کم از کم اعتراض تو ختم ہو جاتا. چلیں آپ نے پچھلے ایڈیشن میں نہیں بیان کیا, یہ بھی اب اس کا کون سا ایڈیشن ہے, یہ جو میرے پاس ابھی موجود ہے, مطلب یہ بھی اچھا خاصا کوئی مطلب بعد والا ایڈیشن, ٹھیک, کوئی تیسرا ایڈیشن ہے شاید. تو ایڈیشن آپ نیا ایڈیشن نکال لیں, آپ نے اس کی پی ڈی ایف ہی چڑھانی ہے, اور آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی لوگوں نے ہم پہ اعتراض کیا تھا, ہم نے نئے ایڈیشن میں وہ حدیثیں ڈال دی. اگر تو آپ مطلب سنسیئر ہیں, اگر تو آپ مخلص ہیں, کون سا کاغذ لگنا ہے آپ کا, پی ڈی ایف میں آپ 2 صفحے بڑھا دیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ وہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کر رہے, وہ کیوں نہیں لا رہے. یا تو آپ کے موضوع سے متعلق نہ ہونا, یا تو ہم نے کہا ساری صحیح بخاری ڈال دیں. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, ہم نے کہا بھائی خلافت و ملوکیت موضوع ہے, ساری حدیثیں ڈھونڈ کے جمع کر دی ہیں, ضعیف بھی, تو یہ بھی خلافت کے موضوع سے متعلق ہے, ملوکیت کے موضوع سے, تو یہ بھی آپ ڈالیں. ایک بات تو یہ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کی کہ جس کے لیے کوئی بہت ہی مہذب لفظ اگر استعمال کیا جائے نا, وہ یہ کہ ترجمے میں خیانت کی ہے. ایک ہوتا ہے ڈنڈی مارنا, ڈنڈی خیانت, یعنی باقاعدہ جو ہے آپ ترجمہ الٹا دیا, یعنی وہ بات نہ عربی عبارت میں ہے نہ کسی ترجمے میں ہے, کسی کے ترجمے میں بھی نہیں, اور وہ مرزا صاحب نے بیان کر دی. مثال کے طور پہ اب یہ اگر دیکھیں, اگر آپ کے سامنے یہ کتابچہ ہے, اس کا 3 نمبر پیج ہے, یہ جو ان کا کتابچہ ہے 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس کا 3 نمبر پیج ہے. اس پہ انہوں نے ایک صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دیا ہے, اور اس کا نمبر دیا ہے 3700, ٹھیک ہے, 3700. اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مطلب وہ واقعہ بیان کیا نا, حضرت عمر کی شہادت ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تو مرزا صاحب کے الفاظ کیا ہیں,
اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. ٹھیک ہے, سیدنا علی نے سب سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت کی. آگے صحیح بخاری 3700 لکھا ہوا ہے. اب یہی روایت جب آپ صحیح بخاری میں نکالتے ہیں تو وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بیعت کس نے کی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف نے. کوئی ایک ترجمہ عربی عبارت بھی نہیں ہے, کوئی ایک ترجمہ بھی نہیں ہے. مطلب آپ آج جا کے اس کو کراس چیک کریں, یہ حدیث نمبر جا کے مرزا صاحب کے کتابچے میں بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 3 کے تحت انہوں نے پیج نمبر 3 پہ صحیح بخاری 3700 کا حوالہ دیا کہ سب سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت جو ہے وہ سیدنا علی نے کی. دیکھیں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. آپ کہیں گے جی کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پیچھے جو پورا ایک صغرا کبرا بناتے ہیں نا, اس سے وہ کچھ استدلال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ کام کیا کہ تراجم الٹ دیے, یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے بیعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت عثمان کی, تو حضرت علی کا نام لے لیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور جو انہوں نے کام کیا ہے, کہ جب کسی حدیث کی تحقیق نقل کرتے ہیں مرزا صاحب, اب ظاہری بات ہے خود تو محقق ہیں نہیں, نہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے حدیثوں کی خود تحقیق کی, وہ بھی کہتے ہیں میں علامہ البانی کی نقل کر رہا ہوں, حافظ زبیر علی زئی کی نقل کر رہا ہوں رحمہ اللہ, شیخ شعیب ارناؤوط کی نقل کر رہا ہوں. یہ سب آپ ان کے کتابچے میں دیکھتے ہیں. ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے مرزا صاحب نے یہاں پہ سنن ابی داؤد کی. ٹھیک ہے, اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر سے ایک پادری ملا, پادری. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تمہاری کتاب میں میرا ذکر موجود ہے. اس پادری سے کہا, تو پادری نے کہا جی ہاں. تو حضرت عمر نے کہا میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں؟ تو اس نے کہا آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بڑے امانت دار ہوں گے. حضرت عمر نے پادری سے سوال کیا. اب حضرت عمر کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان. تو پادری نے کہا کہ وہ نیک تو ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا, رشتہ داروں کو نوازے گا. یہ مقدمہ قائم کیا نا مرزا صاحب نے کہ حدیث سے کہ حضرت عثمان نے کیا کیا معاذ اللہ, اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی. وہ پھر بعد میں اور بھی حدیثیں لے کے آئے, ان کو گورنری دیتے تھے, کوئی ان میں شرابی تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی ان میں ایسا تھا فلاں. یہ تو گویا وہی تاثر جو کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں دیا تھا کہ یہ خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کا آغاز حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو گیا تھا. تو یہ تاثر پورا مرزا صاحب نے دیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, جو اب مودودی صاحب نے وہ مقدمہ تو تاریخی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی, انہوں نے حدیثوں سے لیا. اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے, نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا سنن ابی داؤد کی 4656, اس روایت کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اچھا, ایک ویب سائٹ ہے muhaddis.com, آپ گوگل کریں, وہاں پہ وہ ایک نہیں کئی محققین کی تحقیق نقل کرتے ہیں. آپ وہاں پہ سنن نبی داؤد میں جائیں, یہی نمبر لکھیں 4656, اور وہاں پہ کلک کریں الحکم علی الحدیث کو. ٹھیک ہے, جب آپ کلک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ کن کن لوگوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی ہے. اس میں مثال کے طور پہ علامہ البانی نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی اور اس حدیث کو کہا ہے اس کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. شیخ شعیب ارناؤوط نے سنن ابی داؤد کی تحقیق کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دارالدعوہ دلی کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے سنن ابی داؤد کی تحقیق پبلش کی ہے, انہوں نے کہا اس حدیث کی سند کیا ہے, ضعیف ہے. 3 تو آپ کو یہاں ہی مل جاتے ہیں ریسرچر جو انٹرنیشنل لیول پہ پبلش ہو رہے ہیں. علامہ البانی جن کو وہ محدث الاثر کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبیر علی زئی صاحب کا کیوں بیان کر دیا کہ اس کی سند صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کم از کم 4 محققین, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آ گئے اور آپ ان کا ریفرنس دے بھی رہے ہیں, حدیثوں کے
اندر آپ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی کہیں پہ آپ کہہ رہے ہیں علامہ البانی نے ٹھیک کہا، علامہ البانی اس پہ فخر کر رہے ہیں، یہاں علامہ البانی جب اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو آپ اس کو نقل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کا کام تو صرف انفارمیشن پہنچانا ہے نا آڈینس تک، آڈینس خود فیصلہ کرے. لیکن جب آپ نے کچھ انفارمیشن اپنے پاس روک لی، اچھا یا تو آپ کے پاس وہ انفارمیشن تھی نہیں، پھر تو آپ جاہل ہوئے. جاہل آدمی کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ علمی بات کرے. دوسری صورت یہ تھی کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن تھی کہ باقی لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور آپ نے وہ انفارمیشن اپنے کتابچے میں نہیں دی. تو گویا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے، آپ اپنی آڈینس کا، اپنے ریڈر کا وہ ویو پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں. کہ ہم لوگ بھی جب لکھتے ہیں تھیسس وغیرہ تو اس میں ہمارے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دونوں طرف کا موقف بالکل غیر جانبدار انداز میں بیان کر دیں کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 17 لوگوں نے اس حدیث پہ حکم لگایا، آپ 17 کا حکم بیان کریں نا. آپ کو اس سے کیا کہ جی اچھا 3 لوگوں کا لوگ پڑھیں گے کہ یہ ضعیف ہے تو لوگ تو مائل ہو جائیں گے، یار اکثر نے تو اس کو ضعیف کہا ہے میجورٹی نے، تو لوگوں کو تو ذہن بن جائے گا یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. تو آپ نے کہا 3 کا بیان ہی نہیں کرتے. یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو آپ علماء کو شروع میں پہلے پیج پہ آپ نے علماء کو تانا دیا ہے کہ وہ علم کو چھپا لے.